اس وقت منہج سلف کی حفاظت اور شرعتوں و منہاجہ کی پاسداری، جس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سبیلاً و سنتاً، یعنی سیدھا راستہ، سنت جو کہ منہج نبوی ہے، منہج صحابہ ہے، اس کی حفاظت اس وقت میری اور آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عقل دیا ہے، تو ہدایت کیا ہے، ضلالت کیا ہے، اس کو پہچانیں۔ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عقل دے کر کے اس دنیا میں امتحان کے لیے چھوڑا ہے۔ اگر آپ عقل کا صحیح استعمال جانتے ہیں، ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں، تو منہج صحابہ سے وابستگی ضروری ہے۔ یہ دنیا فتنوں کی آماج گاہ بن رہی ہے اور بنتی جا رہی ہے۔ اگر ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو منہج صحابہ پر چلنا ہوگا۔ آج دنیا بھر میں سلفی علماء کرام، اہل الحدیث علماء کتاب و سنت، وحی کی روشنی کو بانٹ رہے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات سے اس دنیا کو منور کر رہے ہیں، روشن کر رہے ہیں، اور اصلاح معاشرے میں سب سے اہم کردار علماء اہل حدیث ادا کر رہے ہیں۔ بھولی بھٹکی انسانیت کو وہی درس دے رہے ہیں جس سے خود انسان میں اور جس معاشرے میں وہ سانس لے رہا ہے اس میں سکون پیدا ہو جائے، اس میں امن پیدا ہو جائے۔ منکرات، فحاشیات، عریانیت، بے حیائی، یہ جو نوجوان دین اسلام کی تعلیمات سے ہٹتے جا رہے ہیں، دن بدن نشہ آور چیزوں کی طرف ان کا رجحان، اور سر عام سڑکوں پر نشے کی حالت میں گھومنا پھرنا، یہ ساری چیزیں معاشرے سے ختم ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر کوئی منہج صحابہ کا پاسبان بن کر کے زندگی گزارے اور منہج صحابہ کی تعلیم دے، اور منہج صحابہ کو نوجوانوں کے رگوں میں ایسے دوڑائے کہ وہ کسی بھی منکر چیز کی طرف پھر نہ پائے۔ یہی کام آج علماء اہل حدیث ادا کر رہے ہیں۔ یہ فتنے پانی کے بلبلے کی طرح ابل رہے ہیں، یہ فتنے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ حزبیت کا فتنہ، یہ گروہ بندی کا فتنہ، یہ کوئی معمولی فتنے ہیں، یہ بڑے خطرناک فتنے ہیں جس نے آج امت کی جڑوں کو کھوکھلا کر رکھا ہے، امت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رکھا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، یعنی ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، ہر کوئی اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، اور یہ عامت الناس، بھولی بھالی انسانیت حیران و پریشان ہے کہ کس گروہ میں شامل ہو اور کس گروہ میں شامل نہ ہو، اور کون سے گروہ کا منہج صحیح ہے اور کس گروہ کا منہج صحیح نہیں ہے، اور کون سا گروہ حق پر ہے اور کون سا گروہ حق پر نہیں ہے۔ یہ بھولی بھالی عوام پریشان ہے۔ یہاں پر اس شبہ کا ازالہ بھی کر دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ بعض لوگ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہی حق ہے، یہی جماعت حق پر چلنے والی ہے، اس کے باوجود بھی پریشانی، حیرانی کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سا گروہ حق پر ہے اور کون سا گروہ حق پر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو پریشانی ہے یہ بڑی بے بنیاد پریشانی ہے۔
میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے تو آپ کو پہچاننا ہوگا کہ ہدایت کیا ہے، ضلالت کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ 73 فرقے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے نبی کا فرمان ہے کہ 72 جب جہنم کی طرف جانے والے ہیں، ایک جنت کی طرف جانے والا ہے، تو وہ اصول جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے رکھا تھا کہ وہ ایک جو جنت میں جانے والا ہے، وہ کون سا گروہ جنت میں جانے والا ہے، اور آج یہی اصول جماعت اہل حدیث امت کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ اگر آپ اس اصول کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو یقین جانیے گا کہ آپ جنت والے راستے پر چل رہے ہیں، اور جو جماعت جنت کی طرف دعوت دے رہی ہے اس جماعت سے جڑ کر کے آپ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہے، یہی راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے اور جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں یہ آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس اصول کو اگر آپ دماغ میں رکھ کر کے کام کریں گے تو آپ پہچان جائیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جماعت اہل حدیث کا جو پلیٹ فارم ہے ایک ایسا روشن پلیٹ فارم ہے جس سے صرف قال اللہ اور قال رسول کی صدا سنائی دیتی ہے، اور اسلام کو فہم سلف کے مطابق سمجھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ اتنا واضح اور روشن پلیٹ فارم ہے، اور جو اس اصول کو نہیں مانتا ہے، نہیں قبول کرتا ہے، وہ فتنوں میں پڑ جائے گا۔ یہ فتنے سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹے مارتے ہوئے آ رہے ہیں اور آئیں گے اور ہر چیز بہا لے جائیں گے۔ ان فتنوں کے دور میں حق اور باطل میں اس انداز سے خلط ملط ہو جائے گا کہ انسان پہچان نہیں پائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ان فتنوں میں دلوں کو بری طرح جھنجھوڑا جائے گا۔ یہ فتنے تاریک رات کی ٹکڑوں کی طرح آئیں گے، انسان کو جس میں کچھ نہیں دکھائی دے گا، لیکن گھبرائیے گا مت، پریشان نہیں ہونا ہے۔ مل مخرج، ان فتنوں سے کیسے نکلا جائے گا؟ شریعت مطہرہ وہ راستے کی نشاندہی بھی میرے اور آپ کے سامنے کرتی ہے کہ ان فتنوں سے بچنا ہے، ان فتنوں سے نکلنا ہے، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کتاب و سنت کو، فہم سلف کو، صحابہ کرام کے منہج کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ قرآن مجید میں سابقہ امم کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، مستقبل کے خبریں بتائی گئی ہے۔ یہ کتاب و سنت جو ہے یہ فیصلہ کن کتابیں ہیں، یہ بے فائدہ نہیں ہے، اور جس نے بھی تکبر کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو ترک کر دیا اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے گا، اور جس نے بھی کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کی، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آج حالات مجھے اور آپ کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ قوم کہاں جا رہی ہے، یہ قوم کو کیا ہو گیا ہے، یہ قوم اتنی غفلت کی نیند کیوں سو رہی ہے؟ یہ قوم کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے سے ہدایت تلاش کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ کتاب و سنت سے بڑھ کر کے کوئی اور کتاب ہدایت کے لائق ہو سکتی ہے؟ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے، منہج صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے کوئی کیسے متقی بن سکتا ہے؟ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے، منہج صحابہ کو چھوڑ کر کے کوئی کیسے ولی بن سکتا ہے؟ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے، منہج صحابہ کو چھوڑ کر کے کوئی کیسے ان فتنوں سے بچ سکتا ہے؟ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے، منہج صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے کوئی کیسے خواہشات کے فتنے سے، مشتبہات کے فتنے سے، انجینئریت، یہ رافضیت کے فتنے سے، یہ مرزائیت کے فتنے سے، یہ قادیانیت کے فتنے سے، یہ مودودیت کے فتنے سے، یہ اسراریت کے فتنے سے، یہ بغض صحابہ کرام کے فتنے سے کیسے بچ سکتا ہے؟
اگر مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے بچنا ہے تو کتاب و سنت کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، ان کے اصولوں ضابطوں کے مطابق سمجھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے ان فتنوں سے، ان نئے امور سے جو بچنے کا جو واحد حل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں ایھا الناس انکم ستحدثون ویحدث لکم فاذا رأیتم محدثۃ فعلیکم بالامر الاول۔ دن کے معاملے میں نئی نئی چیزیں گھڑی جائے گی، اور ایسا ہوتا ہے اور ہوتا آ رہا ہے کہ نئے نئے امور کو اس دین کے معاملے میں گھڑا جا رہا ہے، ان پر عمل کیا جا رہا ہے، اور یہ نئی نئی چیزوں کو گھڑنا یہ کوئی معمولی جرم ہے، یہ سب سے خطرناک جرم ہے۔ اگر آپ ان نئی طریقوں سے کوئی توحید کو حاکمیت کی طرف پھیر کر کے توحید کے معنی کو ہی رد و بدل کر دے رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تفسیر اپنے عقل کے مطابق کر کے اسی کو دین سمجھ بیٹھا ہے اور اسی کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، اور کوئی بغض صحابہ پر کام کر کے اسی کو ہی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار سمجھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہوگی اور ہو رہی ہے۔ ان سے بچنے کا حل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بتایا ہے، فعلیکم بالامر الاول۔ جب ایسے معاملات ہوں گے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ امر اول کو تھام لینا ہے۔ یہ امر اول کیا ہے؟ اس سے مراد وہ منہج ہے جس منہج پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی جماعت تھی، یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس منہج پر تھے، اس منہج کو مجھے اور آپ کو تھام لینا ہے۔ اگر میں اور آپ اس منہج کو تھام لیں گے تو ان تمام برائیوں سے، ان تمام فتنوں سے میں اور آپ بچ سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان من ورائکم ایام الصبر، کہ کچھ ایام ایسے آنے والے ہیں جنہیں تمہارے پیچھے کچھ ایام ایسے آئیں گے جنہیں ایام صبر کہا جائے گا۔ فتنوں کے ایام، شدتوں کے ایام، مشکلات کے ایام، پریشانیوں کے ایام، دین کے نام پر کچھ بھی کیا جائے گا، کچھ بھی کہا جائے گا، یہ ساری چیزیں آئیں گی تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے، اور صبر سے کام لیتے ہوئے حضرات صحابہ کرام کے منہج پر چلنا ہے، یہ اصل ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام کے منہج پر چلیں گے، ان کے منہج سے وابستگی رکھ کر کے ہی اپنی زندگی کے لیل و نہار گزاریں گے تو یقین مانیے گا کہ آپ کو 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ اور وہ 50 افراد کون ہوں گے؟ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے یہ بھی پوچھتے ہیں جب اس طرح کے ایام آئیں گے، پریشانیوں کے، تکلیفوں کے، مصیبتوں کے، امتحانوں کے، فتنوں کے جو ایام آئیں گے، اور جو شخص اس میں صبر کرتا ہے، مضبوطی سے منہج صحابہ کرام کو تھامتا ہے، تو اس کو 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن وہ 50 افراد ہم میں سے ہوں گے یا ان میں سے ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ 50 افراد تم میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگائیے گا کہ منہج صحابہ کرام پر چلنے کا یہ جو فائدہ ہے کتنا کثیر فائدہ ہے۔ تو یہ منہج صحابہ کرام پر چلنے کا فائدہ ہے، اور یہی فائدہ، یہی منہج صحابہ کرام ہے جس پر چل کر کے میں اور آپ ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو ان فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ اور رب العزت سے دعا کرتے ہیں خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر ابھرنے والے فتنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
مجھے اور آپ کو منہج نبوی، منہج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلائے، اور جو یہ خواہشات کے، منکرات کے، مشتبہات کا یہ جو فتنے ابھر رہے ہیں جو کہ انسان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ الہ العالمین ان فتنوں سے میری اور آپ کی قدم قدم پر حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔